تو میرے محترم سامعین، رمضان کی یہ آخری راتیں، یہ اللہ نے ایک چانس دیا ہے، گولڈن چانس دیا ہے، اور میں چلو اس میں معافی مانگ لو۔ اب آگے چلو، جب آخری رات ہوتی ہے عید الفطر کی رات، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، بولو بولو، تم سارے ہی چاند ہو میرے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سارے بولو، کیا کہتے ہیں بھائی؟ چاند رات۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے، یکم رمضان سے لے کر اور عید الفطر کا چاند طلوع ہونے تک جتنے بندوں کو اللہ جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں، اس کے برابر یہ جو عید الفطر کی رات ہے، اللہ جہنم سے اتنے بندوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے اتنے ایک رات میں بخشے جاتے ہیں۔ بعضوں نے تو لکھا ہے شب قدر سے زیادہ فضیلت، بعضوں نے کہا شب قدر کے برابر، چلو جو کچھ بھی ہے فضیلت والی رات ہے، لیکن وہ جو چھوٹ کے آ گیا ہے، وہ جو رہا ہو کے آ گیا ہے، انہوں نے کہا پھر میں کی ہویا جی میں ایک بھی رہن دیا مسیطے تھا، ہیں جی اعتکاف والے بھی گئے بسترے سمیٹ کر، اور باقی تو خیر سے پہلے ہی گئے، ہیں جی کوئی نہ رہا، حالانکہ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، میں نے یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں، پوری رات عبادت نہیں ہو سکتی تو کچھ ضرور کر لینا، کچھ ضرور کر لینا۔ نماز عشاء با جماعت، فجر با جماعت، یہ بیچ میں اتنا لمبا ٹائم ہے، اگر آپ نے صرف 2 نفل پڑھ لیے، نفل بھی نہ پڑھے، کم از کم صرف دعا ہی مانگ لی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آپ نے اس رات کی فضیلت کو پا لیا۔ تو کریں گے نا سارے حضرات؟ میرے محترم سامعین، رمضان المبارک میں آپ نے جتنی عبادات کی ہیں ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے محبوب آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے جو آپ استغفار کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ کیا میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا جو اس میں کمی رہ گئی میں تو اس پہ استغفار کر رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین، میرے پیر و مرشد نے بڑی خوبصورت مثال سے بات سمجھائی۔ فرمایا تمہارا اگر کوئی VIP مہمان ہو اور آپ اس کی پوری زور و شور سے میزبانی کریں، پھر بھی اس کو جب رخصت کرتے تو میری طرف دیکھو یوں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، حضرت کوئی احترام میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی اکرام میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ میں بالکل اسی طرح عبادت کرنے کے بعد پھر استغفار کرنا، یہ مولا کی محبت کی وجہ سے ہے، اور فرمایا یہ قبولیت کی علامت بھی ہے کہ عبادت کرنے کے بعد پھر معافیاں مانگ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، گناہگار انسان اور بالخصوص جو سفید بالوں والا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں مجھے تو سفید بالوں سے حیا ہی بہت آتی ہے۔ آج بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، مگر اللہ فرماتے مجھے گناہگار کے سفید بالوں سے بھی حیا آتی ہے۔ وہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے بھی شرماتا ہوں، وہ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، وہ شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، غیر کے آگے جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کون ہے میرے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب گناہگار یہ یقین کر لیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں میرے گناہوں کو معاف کرنے والا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا، پھر میں ضرور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جب بندہ دل سے یہ یقین کر لیتا ہے وہ میرا مولا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، ہاں وہی مجھے بخشنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ضرور اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان المبارک میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ روزوں کی پاکیزگی ہے اصل میں، کہ روزہ رکھ کر جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، کوئی زبان سے لفظ ایسا بولا گیا تو اس کے لیے صدقہ فطر رکھا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل ہو جائے، اور یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔
کوئی رمضان میں ادا کر دے، رمضان سے پہلے نہیں ادا ہوگا، پہلا روزہ شروع ہو گیا ایڈوانس ادا کر دے، یا پھر آج ادا کر دے، یا پھر عید والے دن فجر کے بعد ادا کر دے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ ہم نے یہ کاؤنٹر بنایا ہوا ہے، یہ شاہد صاحب بائیں طرف بیٹھے ہیں، جنہوں نے بھی صدقہ فطر دینا ہے بعد میں دے دینا ہے ان کو، یا بھی پرچی کٹانی ہے تو کٹوا لینا۔ تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر عید کی نماز پڑھی گئی واجب پھر بھی باقی رہے گا، لیکن یہ گناہ گار ہوگا، تو اس لیے اس کو ضرور ادا کرے۔ اسی طرح مال کی پاکیزگی اللہ نے زکوٰۃ کے اندر رکھی ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہوا کمانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان کے احترام میں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگ لیں، روزے رکھ کر بھی معافی مانگیں، تراویح پڑھ کر بھی معافی مانگیں، رمضان کی عبادات کر کے بھی اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ خدمت کر کے معافی مانگنا یہ وفا شعاروں کا شیوا ہے، یہ فرما برداروں کی شان ہے۔ تو اللہ کے فرما برداروں میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔